سب سے پہلا سوال علی بھائی ڈنکی کے حوالے سے، جو لوگ ڈنکی لگا کے باہر جاتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت سے مراد یہ ہے کہ اب وہ جو وہاں جا کے خاص طور پہ اگر وہ کشتی میں جس طرح لوگ فوت ہو گئے، اب ان کے کیا وہ شہید ہیں، وہ خودکشی ہے، وہ عام موت ہے، اور اگر کوئی اس طرح جاتا ہے تو شریعت اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی کمائی حلال ہے حرام ہے، اس کا جانا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ دیکھیں اس وقت جو دنیا عہد کے اندر پابند ہو چکی ہے اقوام متحدہ کے انڈر، اس عہد کی پاسداری تو سب پہ لازم ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے ایک کمانڈ یہ ہے کہ عہد کو پورا کرو، اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور مسند احمد کی حدیث ہے جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں. ہاں اگلے زمانوں کے اندر جب ملکوں کی باؤنڈریز اس طرح نہیں تھیں، امپائرز تھیں، ایک امپائر کے اندر اتنی بڑی بڑی پھیلی ہوئی امپائرز میں آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرتے تھے اچھی خوراک کے لیے، سبزے کے لیے، وہ تو ٹھیک تھا. لیکن اب چونکہ پراپر کنٹریز بن چکے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور ہم ان تمام باؤنڈریز کے اندر پابند ہیں. اگلے زمانوں میں چیزیں یہاں سے وہاں لے کے جانا تجارت ہوتا تھا، آج کل وہ سمگلنگ شمار ہوتا ہے، اور یقیناً اس چیز کو فالو کرنا ہوگا ورنہ دنیا کی اکانومی اس طرح چل نہیں سکتی. ٹھیک ہے. ہم پوری دنیا کو نیکی کا بھاشن دیں، انہیں عہد کی پاسداری کا سبق سکھائیں اور مسلمان ہونے کے اوپر فخر محسوس کریں، اور پھر ڈنکی لگا کے اس طریقے سے غیر قانونی طریقے سے جائیں تو بالکل غلط ہے. اس کی تو اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس کا کوئی جواز نکالا جائے. ٹھیک. اب رہا جو لوگ اس طریقے سے فوت ہو جاتے ہیں، اب انہیں ہم حرام موت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ شہادت والی جو موت ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ 5 طرح کے لوگ شہید ہیں طاعون کے مرض میں، اس طریقے سے دیوار کے نیچے دب کے، زلزلے میں، پانی میں ڈوب کے، آگ میں جل کے، تو اس میں بہرحال یہ کسی کیٹیگری میں تو فال کرتا ہے. لیکن پھر اس میں یہ چیز بھی دیکھی جائے گی، اگر کوئی شخص کسی غلط سفر کے لیے کوئی سمگلنگ کر رہا ہے، ہیروئن سمگل کر رہا ہے کسی لانچ کے ذریعے، بوٹ کے ذریعے، اور وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے تو ظاہر ہے اسے شہید تو نہیں کہا جائے گا. یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ اس کے کیا حالات و واقعات تھے، اسے سمجھ تھی نہیں تھی. لیکن جو لوگ اس طریقے سے جا رہے ہیں ہم اسے بالکل کنڈیم کرتے ہیں. اس کا اینڈ رزلٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، جو لوگ انڈیا سے یا پاکستان سے گئے ہیں کتنی مشکل سے وہاں پہنچتے ہیں. جی اکثر لوگ تو راستے میں مارے جاتے ہیں بالکل ود فیملیز. اتنی ٹریجک سٹوریز ہیں کہ وہ انسان سن بھی نہیں سکتا. تو میرا خیال ہے اس چیز کو گورنمنٹ کا کام ہے کنڈیم کرے، نہ کہ یہ کہ کوئی واقعہ سامنے آئے پھر ہماری ایف آئی اے بھی متحرک ہو جاتی ہے، باقی ادارے بھی سامنے آتے ہیں. جب یہ ہو رہا ہوتا ہے انہی لوگوں کے ناک کے نیچے اور انہی کے بڑے جو ریاستی اداروں کے لوگ ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. اب رہا آخری مسئلہ کہ وہاں پر جو کمائی والا معاملہ ہے، ونس ایک بندہ وہاں پہ پہنچ گیا، پھر پولیٹیکلی اسے کوئی اسائلم مل گئی وہاں پہ، یا انہوں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر ان کو وہاں پہ ورک پرمٹ دے دیا، تو ظاہر ہے پھر جو کمائی وہ کر رہے ہیں کمائی تو حلال ہی ہوگی، اسے تو حرام نہیں کہہ سکتے. البتہ جو لوگ چوری چھپے کام کر رہے ہوتے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، اور اس میں وہ تنخواہ بھی کیش میں لیتے ہیں، بینک کے تھرو نہیں لیتے، تاکہ وہ ٹیکس مالک بھی بچا لے، تو یہ تو بھائی جرم ہے، اسے کون صحیح کہے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہو جائیں. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حسن ابن علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا. تو یہ شک کیا، یہ تو یقین والی بات ہے. میں تو اسے کسی صورت بھی کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں سمجھتا کہ وہ غیر قانونی کوئی اس طرح کا کاروبار والا معاملہ کرے یا کوئی جاب والا معاملہ کرے. ہمیں بالکل سختی کے ساتھ کنڈیم کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی دوسرا آپشن موجود سیدھی سی بات. ٹھیک ہے. ایک سوال ضمناً اس کے ساتھ ذہن میں آ گیا جعلی ڈگری کے حوالے سے. ایک بندے کے پاس جعلی ڈگری ہے، اب وہ جاب حاصل کر لیتا ہے، اس کی کمائی کی کیا حکم ہے؟ اگر تو اس جاب کی ریکوائرمنٹ وہ ڈگری تھی تو ظاہر ہے اس کی کمائی تو حرام ہے، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ یہ بہانہ کرے کہ ٹھیک ہے میں نے انیشلی تو ایک غلط طریقے سے جاب حاصل کر لی، لیکن اس کے بعد میں پرفارم تو ویسا ہی کر رہا ہوں جیسا کہ ایک ڈگری والے نے پرفارم کرنا تھا، تو ہم اسے ریبٹل کریں گے کہ آپ نے نہ صرف حقوق اللہ کو وائلیٹ کیا ہے، حقوق العباد کو بھی وائلیٹ کیا ہے. جس شخص نے اتنی محنت سے رقم لگا کے وقت لگا کے ڈگری حاصل کی اور اس کا حق تھا وہ نوکری حاصل کرنا، آپ نے جعلی ڈگری کے ذریعے نہ صرف اس کا حق مارا ہے بلکہ آپ نے جو نیشن کے ٹیکسز کے اوپر
ان اداروں کی تنخواہیں دی جاتی ہیں جو آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، آپ پوری نیشن کے مجرم ہیں۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں وہ کام تو پرفارم کر رہا ہوں، بھائی یہاں پہ تو اکثر سرکاری اداروں میں جو کام سینئر آفیسرز کر رہے ہیں نا، وہ میرے خیال ہے ان سے بہتر ان پڑھ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن بال وہ جسٹیفائی تو پھر بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس ڈگری والا بندہ یہ کام کرے گا۔ دین کے کام میں تو ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آتی ہے آپ نے آگے پہنچانی ہے، ٹھیک ہے، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور قرآن میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہماری یہ تمام تبلیغی جماعتیں بنی ہیں، خواہ وہ دعوت اسلامی ہو یا دعوت و تبلیغ کا کام ہو، تبلیغی جماعت کا، اس میں سارے علماء تو نہیں ہیں، 99.9% لوگ عوام الناس ہیں۔ بالکل وہاں ڈگری کا معاملہ نہیں، وہاں پہ آپ نے جو دین سیکھا وہ امت کی ذمہ داری آگے پہنچانا، لیکن جہاں پہ ڈگری شرط ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حالانکہ میں نکاح طلاق کے مسائل علماء سے بہتر بتا سکتا ہوں، لوگوں کو بتاتے ضرور ہے، فتویٰ ہم نہیں دیتے، ٹھیک ہم ہے، کہتے ہیں آپ ادارے کی طرف رجوع کریں جو ٹھیک ہے، اتھرائز ہے۔ جو آپ کو ریٹرن جی، میں فتویٰ جہاں ہے، مجھے ٹھیک ہے، پتا ہے کہ یہاں پہ اب ایک ریٹن چیز آ گئی، مثلا اگر آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں جس کے پاس ڈگری بھی ہو، اگر اس کے پاس نکاح کا رجسٹر نہیں ہے، وہ نکاح پڑھا تو سکتا ہے، اسے رجسٹر اپنے پاس نہیں کر سکتا، ہاں، اس کے لیے آپ کو نکاح رجسٹرار کو رجسٹرار سے بلانا رابطہ پڑے گا۔ کرتا ہے، بالکل، تو آپ نے نارمز کو فالو کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اگلے زمانوں کے اندر تو یہ رجسٹر نہیں ہوتے تھے، بھائی اگلے